تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 61, 62 and 63 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 61 they will enter، یہ پیرانتھیسس ہے یعنی کہ وہ ضرور داخل ہوں گے. عدن gardens which the most gracious has promised to his servants in the unseen، یعنی جو عدن کے باغ ہیں، یعنی کہ مطلب گارڈن آف ایڈنس، یعنی کہ وہ عدن کے گارڈن جس کو بولتے ہیں ریزیڈینشل گارڈنز یا ایٹرنیٹی کے ہمیشگی والے گارڈن، تو وہ اس میں داخل ہو کے رہیں گے وہ، کیونکہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب میں، ان دا انسین، غیب میں. اور غیب میں کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو گارڈن مطلب سامنے ہے اور نہ ہی اللہ، تو ہر چیز غیب میں ہے نا. اور یہ وعدہ جو ہے غیب میں کیا جا رہا ہے، جو کہ قرآن کے اندر ہم کو وہ وعدہ اللہ کا ہم کو قرآن میں ملتا ہے. Verily his promise must come to pass، اور یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا. اس میں کوئی بھی نہ وعدہ خلافی کی بات ہے، نہ وعدہ مطلب توڑنے کی بات ہے. اللہ کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کر ہی رہے گا. آیت نمبر 62 They shall not hear therein any لغو، وہ لوگ اس میں کوئی بھی خراب یا بری یا بیکار کی بکواس بات نہیں سنیں گے. بٹ اونلی سلام، سوائے سلام سلام سلام، جو کہ ایک دعا بھی ہے سلام، اور اس کے اندر اور بھی مطلب اس کے اثرات ہیں. And they will have therein their sustenance morning and afternoon، اور اس میں ان کو ملتے رہیں گے ان کا رزق جو بھی وہ چاہیں گے صبح و شام. آیت نمبر 63 Such is the paradise which we shall give as an inheritance to those of our servants who had taqwa، اور یہ وہ باغات ہیں جو دیں گے ہم وراثت کے طور پر، جس کو وہ لوگ انہیرٹ کریں گے، اور وہ بندے اللہ کے، یعنی اللہ کے یہ وہ بندے ہوں گے کہ جن میں تقوی تھا، کہ جن میں تقوی نہیں ہے، اپنی مرضی چلانا ہے، اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈالنا ہے، وہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں تقوی والے کی بات ہو رہی ہے کہ جن میں تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے وہ جان کے اس میں ہی چلتے. وہ the description of the gardens of the truthful and those who repent، تو اب ان باغات کا جو ڈسکرپشن ہے کیا، یعنی کہ مطلب اس میں کیا ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ مطلب جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو مطلب تقوی والے بھی ہیں اور وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اللہ the exalted says، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، they will enter Adan gardens which the most gracious has promised to his servants in the unseen. داخل ہوں گے وہ عدن کے باغات میں جس کا وعدہ الرحمن یعنی کہ رحمان نے کیا اپنے بندوں سے غیب میں. اللہ the exalted says، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے that the gardens of paradise which the penitent will enter will be gardens of Adan، meaning eternity. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جنت کے وہ باغات جس میں توبہ کرنے والے اور پچھتانے والے اور مطلب اللہ مطلب وہ بہت ہی افسوس، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی پشیمان لوگ داخل ہوں گے اس میں، اور وہ ہوگا عدن کا گارڈن جس کا مطلب ہے ہمیشگی والا. These are gardens that the most beneficent promises his servants in the unseen،
اور یہی وہ باغات ہے جس کا وعدہ رحمان کر رہا ہے اپنے بندوں سے غیب میں. سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے تو غیب میں ہی ہے نا. This means that these gardens are from the unseen. یعنی یہ باغات وہ ہیں جو غیب میں ہے، جس کو ابھی کسی نے نہ دیکھا نہ وہ کچھ جانتے ہیں. The things that they believe in. صرف اتنا ہے کہ اس پر ایمان ہے. Even though they have never witnessed them. جبکہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہاں ایمان ہے، اللہ کی بات پر ایمان ہے. They believe in the unseen out of their strong conviction and the strength of their faith. ان کا ایمان جو ہے وہ غیب میں ہے، یعنی غیب کی وہ چیز جو غیب کی ہی بات ہو رہی ہے نا، انسین. کیونکہ وہ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنا مطلب پکا ہے جو کہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی سالڈ یا بہت ہی یعنی پورا ان کا ایمان پورا قوت کے ساتھ ہے. یعنی وہ لوگ اس میں ڈاماڈول نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اس میں ڈگمگا رہے ہیں. Concerning Allah's statement, إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. Verily his promise must come to pass. یقیناً اس کا وعدہ ہے، یعنی رحمان کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا. This affirms the fact that this will occur. تو اس سے یہ چیز اور بھی مضبوط پکی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. And that it is a settled matter. اور یہ بات جو ہے طے شدہ ہے. Allah does not break his promise. اللہ اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتا، اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. Nor does he change it. اور نہ ہی اسے بدل دیتا ہے. This is similar to his statement كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اور اس نے ایک جگہ پر جہاں پر یہ کہا ہے سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 18، جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. His promise is certainly to be accomplished. اس کا وعدہ جو ہے وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا. This means that his promise will be and there is no avoiding it. کہ وہ وعدہ جو ہے وہ اللہ کا وہ ضرور پورا ہوگا اور اس میں کہیں کوئی بھی چیز کو یعنی کہ مطلب اس سے اوائڈ نہیں کیا جائے گا. کہ جیسے کہ بندے کو نہیں پورا کرنا ہوتا ہے تو بندے لوگ کیسے کیسی چیزیں کرتے رہتے، ایکسکیوز کر رہے ہوتے، اوائڈ کرتے. اللہ اسٹیٹمنٹ ہیئر ماتیہ مسٹ کم ٹو پاس. ماتیہ کا مطلب ہے ضرور ہو کر رہے گا، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. This means that it will come to his servants who are striving towards it and they will reach it. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے ان بندوں کا جو بہت مشقت اور کر رہے ہیں، بہت ہی مطلب ان کی سعی جو ہے وہ بہت کر رہے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمام بھاگ دوڑ، ان کی صحیح، ان کی ہارڈ شپ، وہ سب اسی کے لیے ہے. تو ان بندوں کے لیے کہ وہ وہاں تک وہ ضرور پہنچیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی محنت مشقت وہ کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہنچنے کے لیے. There are those commentators who said Ma'tiyah must come to pass. یعنی ماتیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. This means it is coming. آ رہا ہے وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے. Because everything that comes to you, you also come to it. یعنی جو بھی چیز یعنی کہ جو چیز تم تک آ رہی ہوتی ہے اور تم بھی تو اس کے طرف جا رہے ہوتے ہو. یعنی کوئی بھی چیز اگر تمہاری طرف آ رہی ہے تو تم خود بھی تو اس کی طرف جا ہی رہے ہو نا. مطلب ایک ہی ہوا نا. جیسے کہ دس از ایز عرب سیز، یعنی عرب جو ہیں عربی لوگ، وہ لوگ اس طرح سے ہمیشہ کہتے تھے کہ 50 years came to me. 50 سال میرے پاس آ گئے. And I came to 50 years. اور میں خود 50 سال کے قریب چلا گیا. یعنی مطلب میں بھی پہنچ گیا 50 سال کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ They both mean the same thing. I am 50 years old. تو دونوں ہی بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں. Concerning Allah's statement, لا يسمعون فيها لغوا. They shall not hear
therein any لغو, نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی بھی بیکار فضول کی بکواسیں باتیں. This means that in these gardens of paradise, ان جنتوں کے اندر, ان باغوں کے اندر, there is no ignorant, کوئی بھی وہاں پر جاہل نہیں ہے, ویسٹفل نہیں ہے کہ جو سب مطلب ضائع کرنے والا, اینڈ یوزلیس اسپیچ بولنے والا, یعنی بیکار کی بکواس کرنے والا. لائک دیر از ان دس لائف, جیسے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں, جاہل بھی ہیں, ضائع کر دینے والے وقت کو, اپنے ٹائم کو, اپنے پیسے کو, اپنی ہر چیز, اپنی چیز کو ضائع کرنے والے لوگ, اور بیکار کی فضول کی باتیں اور بکواس کرنے والے لوگ. یا تو بڑائی مار مار کے مریں گے, تو بڑائی چٹاپن, بڑائی تو صرف اللہ کی ہے, تو پھر ہم کیوں بڑائی کریں, اور پھر فضول کی بکواسیں کرنا, غیبتیں کرنا, یا کچھ بھی مطلب بھلا برا بولنا, تو یہ تمام چیزیں یوزلیس اسپیچ ہے. یہ رشتوں کو کاٹنا بیٹھ کر, اس میں بہت ماہر ہو جانا, ہوشیار, کہ کینچی کیسے چلانا ہے وہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ کرنے والے لوگ, جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. He said, الا سلامن, but only سلام, وہاں صرف سلام سلام سلام. This is an indifferent exception similar to Allah's statement. اب یہاں پر اللہ کی جو آیت ہے اس کا ایک اور یہاں پر ہم جیسے جو ہے رخ وہ دیکھیں گے, اور وہ ہے سورہ نمبر 56, یعنی کہ سورہ واقعہ. سورہ واقعہ اس کی آیت نمبر 25 and 26, دو آیت. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. No لغو will they hear therein. اس جنت میں وہ کوئی بھی ایسی فضول کی بکواسیں نہیں سنیں گے, جاہلوں کی بکواس. nor any sinful speech, اور نہ ہی کوئی بھی بری گناہ کی باتیں, but only the saying of سلام سلام. سوائے سلام اور سلام کے ان لوگ اور ایسی کوئی باتیں نہیں سنیں گے. Concerning his statement, اللہ کی آیت, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, and they will have therein their sustenance morning and afternoon. اور وہاں ان کے لیے ہوں گی غذا, رزق, صبح شام. This means, اس کا مطلب ہے, in what is similar to mornings and evenings, یعنی مارننگ صبح اور شام, اس کے جیسا جو بھی وہاں وقت ہوگا, اس کے جیسا پتا چلے گا ان کو. تو اس وقت ان کو جو بھی چاہیے ہوگا وہ ان وقتوں میں ان کو ضرور یعنی ان کو عطا کیا جائے گا. This does not mean that there is a night and a day. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی رات بھی ہے اور وہاں کوئی دن بھی ہے جنتوں کے اندر, ان باغات کے اندر, پیراڈائز کے اندر. But they will be living in times that alternate, یعنی ان کے لیے وہ وقت ایسا ہوگا جو عدل بدل ہوتا رہے گا. They will know its lighted times from its lights and illumination. تو ان کا جو بہت نورانی جو وقت ہوگا اس نور کو وہ سمجھ جائیں گے, جان جائیں گے, اس کے نور اور اس کی جو روشنیاں ہیں تمام اس کی وجہ سے. This is as Imam Ahmad rahimahullah recorded from Abu Huraira radiyallahu anhu, who said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی حدیث ہے, اولو زمرتن تلج الجنت سورہم علی صورت القمر لیلۃ البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاتهم هم الذهب والفضة والمجامر هم الألوة ورشحهم المسك
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخٌّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ واحد يسبحون اللہ بکرۃ وعشیّا. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنو. The first group to enter into paradise will have forms like the form of the moon on a night when it is full. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا جو گروپ ہوگا ان کا لک ایسا ہوگا جیسے کہ جو پورا چاند جو ہوتا ہے، جو 14ویں کا چاند فل مون، وہ چاند کی مانند وہ لوگ دکھیں گے. They will not spit nor will they blow their noses therein. نہ ان کو کوئی تھوک مطلب آئے گا وہاں، اور نہ ہی ان کو کوئی ناک بلو کرنی پڑے گی، ناک صاف نہیں کرنی پڑے گی. They also will not defecate, یعنی ان کو ٹوائلٹ بھی نہیں جانا پڑے گا، پخانہ. Their containers and combs will be made of gold and silver. ان کے جو بھی مطلب ان کی جو کنٹینرز ہوں گے، یعنی کہ مطلب جو بھی ان کے کوزے یا اس طرح کے جگ وغیرہ اور ان کی کنگیاں، یہ سب ہوں گی سونے اور چاندی کی. And their censers will be of aloes wood. اور ان کے جیسے کہ سمجھو عود دان جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم لوبان دان کہتے ہیں نا، بخور دان، تو ویسے ہی جو اس کا عود دان ہوگا وہ اس میں عود کی لکڑیاں ہوں گی وہاں خوشبو کے لیے. Their sweat will be the fragrance of musk. ان کا پسینہ جو ہوگا وہ مشک کی خوشبو والا ہوگا. And each of them will have 2 wives. اور ہر مطلب بندے کی 2 بیویاں ہوں گی وہاں. The marrow of their shins will be visible from beneath the skin due to their beauty. اور ان کی پنڈلیاں مطلب ایسی ہوگی جس میں سے ان کی اندر، یعنی کہ مطلب جو اندر ہڈی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ جیسی ہوگی، یعنی وہ گوشت اور چمڑی کے اندر سے، یعنی جیسے کانچ کی پنڈلیاں کہتے ہیں نا، بڑی خوبصورت، ایسا بولا جاتا ہے نا، ہم ابھی بھی یہ بات بولتے رہتے ہیں نا کہ ان کی کانچ کے جیسی پنڈلیاں، یا پرنسسوں کی یا کسی کی پریوں کی بات کرو تو اس طرح کا سٹوریوں میں ہمیشہ یہ چیز مطلب ہوتی ہے. لیکن یہ چیز سچ مچ جنت کے اندر ہوگی کہ کانچ کی طرح ان کی وہ پنڈلیاں ہوں گی جو ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، اور وہ ان کا بہت خوبصورت یعنی بہت حسن ہے وہ. They will not have any disputes between them or any hatred. ان کا آپس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا حجت نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. Their hearts will be united like the heart of one man. ان دونوں بیویوں کے دل اتنے جڑے ہوئے ہوں گے جیسے کہ ایک شخص کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے نا، ویسا. They will glorify Allah in the morning and evening. اور وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتے رہیں گے صبح و شام. Al-Bukhari and Muslim both recorded this narration in the 2 Sahihs. اور دونوں ہی صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے وہ درج کی ہوئی ہے. امام احمد رحمہ اللہ also recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ امام احمد جو ہے انہوں نے ابن عباس سے یہ حدیث لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء علی بارق نہر بباب الجنت فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنت بکرۃ وعشیّا. The martyrs will be upon the banks of a river by the gates of paradise. شہید لوگ جو بھی ہیں وہ جنت کے گیٹ کے پاس جو ندیاں بہہ رہی ہوگی اس کے کنارے پر ہوں گے. Over them will be a green dome. اور ان کے اوپر ایک ہرا بالکل ایک گنبد کی طرح ہوگا. Their sustenance will be brought out to them from paradise morning and evening. اور ان کے لیے جو بھی رزق ان کو دیا جائے گا وہ جنت سے آئے گا، باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے آئے گا صبح و شام. احمد رحمہ اللہ is the only one who collected this narration.
اور یہ حدیث جو ہے صرف امام احمد نے مطلب کلیکٹ کیا. الدہق reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, and they will have therein their sustenance morning and afternoon, جس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کا رزق ملے گا صبح و شام. And this means the amount of time equal to night and day, یعنی کہ وہ جو وقت ہے جو مطلب جیسے کہ مطلب رات اور دن کے برابر جو ہوگا وہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ صبح و شام. یہاں کی طرح رات اور دن نہیں. اللہ سے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, such is the paradise which we shall give as an inheritance to those of our servants who had taqwa. یہ وہ باغات ہیں جو ہم دیں گے, اللہ کہتا ہے جو ہم دیں گے وراثت کے طور پر ان لوگوں کو, ہمارے ان بندوں کو جن میں تقویٰ ہے. تقویٰ متقین لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور جو اللہ کو پسند ہے وہ چیز کرتے, جس کے لیے اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرتے. This means this paradise that we have described, کہ یہ جنت جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے پورا اس کے بارے میں, with these magnificent attributes, اور یہ اتنے شاندار یعنی اس کے بارے میں جو بھی باتیں اللہ نے بتایا, it is that which we will cause our pious servants to inherit. ہمارے بہت ہی نیک تقوی والے بندے ہوں گے جو اس کو انہیریٹ کریں گے, یعنی کہ جو ان باغات کے اصلی وارث ہوں گے. They are those, کون ہے وہ لوگ جو جنت کے اصلی وارث ہوں گے, جن میں تقوی ہے, جو پائس ہے بہت. تو کون ہے وہ لوگ؟ They are those who obey Allah in happiness and times of hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری جو ہے خوشیوں کے ٹائم پر بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خوشیاں آئی تو توڑ دو سب, اللہ کی نافرمانی کرو, اور پھر ٹائمز آف ہارڈ شپ, بہت ہی تکلیف کا وقت آیا تب بھی اللہ کی فرما برداری چھوڑ دو. چوری چکاٹیاں کرو, جو بھی کسی کو جھوٹ بولو, کسی کا مال ہڑپ لو, یعنی اس طرح کے. تم پہ تکلیف آئی تو تم نے اللہ کی فرما برداری, اللہ کو اوبے کرنا چھوڑ دیا, اور جب خوشیاں آئی تبھی بھی چھوڑ دیا. ربنا لا تجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا. They are those who suppress their anger. اللہ بتا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں. They are those, وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں. And they pardon people's offenses, اور جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں, ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. This is as Allah says at the beginning of Surah Al-Mu'minun, سورہ نمبر 23, سورہ المومنون, اس کی آیت نمبر 1-2. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. Successful indeed are the believers. کامیاب ہو گئے, فلاح پا گئے وہ مومن لوگ. Those who are humble in their salah, وہ جو اپنی نماز میں بہت ہی مطلب خشوع جو ہوتی, ان کی نمازوں میں بہت خشوع ہوتا ہے. Until his saying, پھر وہاں تک, جو کہ اسی سورہ المومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 تک, یعنی وہ پورا کے پورا ہے. سورہ 23 سورہ المومنون آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک کی پوری بات. مگر یہاں پر آخری دو جو ہے 10 اور 11 اس کو کوٹ کیا گیا. اولئک ھم الوارثون, وہی ہوں گے وارث. الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون, جو مطلب وارث ہوں گے فردوس کے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. These are indeed the inheritors who shall inherit the firdaus. Allahumma rabbana jalna minhum ameen. In it they shall dwell forever. Allahumma ameen. Allahumma jalna minhum ameen. Ameen.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.